دنیا کا ہر مسلمان اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہے. سوال یہ ہے، زبان سے تو ہم نے خود کو مسلمان بول دیا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا جو عمل ہے، ہماری جو دن بھر کی ایکٹیویٹیز ہیں، جو ہمارے روزمرہ کے کام ہیں، کیا وہ کام دین کے مطابق ہیں یا دین کے خلاف؟ اگر قرآن کے حساب سے مومن بننا ہے، کیا کرنا ہوگا؟ ایمان کے ساتھ اچھے عمل بھی جی کرنا ہوں گے. اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں. اگر کوئی انسان کسی انسان کو اپنا استاد مانے، کیا مانے کہ یہ میرے استاد ہیں، یہ میرے ٹیچر ہیں. استاد ماننے کے بعد زبان سے آپ یہ بول رہے ہیں کہ یہ میرے ٹیچر ہیں، یہ میرے استاد ہیں، لیکن آپ کا عمل ان کو استاد ماننے والا نہیں. ہوتا کیا ہے کہ زبان سے بول دیا کہ یہ میرے استاد ہیں، لیکن اپنے عمل سے ان کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کو زبان چلا رہے ہیں، یا ان پر بری کامنٹ کر رہے ہیں، یا ان کو برا بھلا بول رہے ہیں. اب یہ منظر دیکھ کر لوگ کیا بولیں گے؟ کیا یہ انسان اپنی باتوں میں سچا ہے؟ زبان سے کیا بول رہا ہے؟ یہ میرے استاد ہیں، یہ میرے ٹیچر، انہوں نے مجھے تعلیم دی، لیکن عمل کیا ہے کہ مجھے ان کی بات نہیں ماننی، مجھے ان کی نافرمانی، ان کو برا بھلا بولنا ہے. لوگ کیا بولیں گے؟ یہ تو جھوٹا انسان ہے. ایسے ہی کوئی انسان کیا بولے؟ یہ میری کمپنی کے باس ہیں، یہ میرے ایچ آر ہیں، یہ میرے ذمہ دار ہیں، اور یہ فلاں فلاں ہے. ذمہ دار ماننے کے بعد زبان سے بول رہی ہے میرے ایچ آر یا میرے باس یا میرے فلاں انسان ہیں، لیکن ان کی بات نہیں مان رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو یہ ٹاسک شام تک کرنا ہے، کل تک ہو رہا ہے. آپ کو صبح جلدی آنا ہے، لیٹ آ رہے ہیں. سارے کام خلاف ہو رہے ہیں. تو سب لوگ کیا بولیں گے؟ یہ انسان سچا نہیں، جھوٹا انسان ہے. زبان سے کیا بول رہے ہیں؟ بھائی باس ہیں ہمارے بڑے ہیں اور احترام کرتے ہیں، لیکن عمل سے احترام نہیں ہو رہا ہے. تو کیا بولیں گے؟ جھوٹا انسان، سچا انسان نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سیم چیز یہاں پر بھی ہے. وہ کیا کہ ہم میں سے ہر انسان، میں آپ سب سے اگر سوال پوچھوں، کیا ہم لوگ زبان سے یہ بات بولتے ہیں یا پھر نہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہاں یا نا؟ بھائی زبان سے کوئی بھی ہم سے، دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، آپ اس سے ایک سوال پوچھیے، آر یو مسلم؟ کیا آپ مسلمان ہیں؟ کیا مسلمان ہیں؟ وہ کیا جواب دے گا؟ بالکل مسلمان ہوں. بلکہ ممکن ہے وہ غصہ ہو آپ سے، آپ کے سوال پر کیا غصہ ہو، ارے یہ کیا سوال پوچھ رہا ہوں مجھ سے، میں مسلمان ہوں اور مجھ سے پوچھ رہا ہوں کیا تم مسلمان ہو؟ کیا میں مسلمان دکھتا نہیں ہوں آپ کو؟ وہ غصہ ہوگا انسان. کیا مطلب؟ دنیا کا ہر مسلمان اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہے. سوال یہ ہے، زبان سے تو ہم نے خود کو مسلمان بول دیا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا جو عمل ہے، ہماری جو دن بھر کی ایکٹیویٹیز ہیں، جو ہمارے روزمرہ کے کام ہیں، کیا وہ کام دین کے مطابق ہیں یا دین کے خلاف؟ سوال یہاں پر ہی ہے. زبان سے ہم یہ بول رہے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کیا ہے؟ ہمارا رب. اللہ ہمارا کیا؟ کریٹر. اللہ کون؟ خالق، مالک، رازق، سب کہہ رہے ہیں. خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق، سب کچھ، سب زبان سے ہی بول رہے ہیں سارے مسلمان. سوال یہ ہے کہ اپنے عمل سے، کیا اپنے دل سے، کیا روزمرہ کے کاموں سے اللہ کو رب ماننے والے کام ہو رہے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے والے کام ہو رہے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. اسی لیے یہ موضوع میں نے چنا کہ آج آپ دیکھیں ہر جگہ مسلمانوں میں ایک بات کامن ہے، سب یہ بولتے ہیں میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میرا ایمان اللہ پر ہے، رسولوں پر ہے، فرشتوں پر ہے، جنات پر ہے، اور جنت پر ہے، اور جہنم پر ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، میرا ایمان، سب کو یہ بات بولتے ہیں. سوال یہ ہمارا عمل کیا بول رہا ہے؟ مین تو عمل ہے نا. میں زبان سے یہ بولوں کہ مجھے اپنے والدین کا بڑا احترام ہے، میں اپنے والدین سے بڑی محبت کرتا ہوں، اپنے والدین کے لیے مر جاؤں گا، جان دے دوں گا، لیکن عمل سے میں اپنے والدین کی بات نہیں مانوں. وہ مجھ سے بولے بیٹے یہ کام کر دیجئے، میں بہت دیر بعد ان کی بات سنوں، وہ مجھ سے کرنے کچھ اور بولے، میں اس کے جسٹ اپوزٹ الٹا کام کروں، تو میرے گھر والے کیا بولے؟ جھوٹا انسان ہے. زبان سے بول رہے ہیں والدین سے محبت ہے، لیکن ان کی بات تو نہیں مانتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کے پیر نہیں دباتے، انہیں خوش نہیں کرتے، تو لوگ کیا بولیں گے؟ جھوٹا انسان. سامعین، ہمیں اسی بارے میں غور کرنا ہے کہ ہم زبان سے بول رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمارا جو عمل ہے وہ ہماری زبان کے جیسا کیوں نہیں ہے؟ جبکہ آپ پورے قرآن کو پڑھیے، آپ کو ایک آیت، قرآن کی ایک آیت آپ کو کئی بار ملے گی. اللہ کا فرمان ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہ آیت قرآن میں آپ کو جگہ جگہ ملے گی. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. سورہ عصر کی آیت نمبر 2 ہے یہ.
سورہ عصر آیت نمبر 2، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور یہ قرآن میں نے جب آپ کا یہ آیت کئی بار آئی ہے. مطلب کیا؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے. میں نہیں بول رہا ہوں، یہ آیت کے الفاظ ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں. اور اللہ نے یہ بات قرآن میں کئی بار بولی، ایک بار نہیں بولی، کئی بار بولی. اب مجھے آپ ایمانداری سے ایک بات بتائیے، جس انسان کا آپ احترام کریں، جس انسان کی آپ عزت کریں، اگر وہ آپ سے ایک بات کوئی بولے، کیا آپ اس کی بات نہیں مانیں گے؟ ہمیں اپنے فادر، اپنے والد کی دل میں ہمارے عزت ہوتی ہے نا، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے والد ہیں. اب والد آپ سے بولے بیٹے یہ کام کر لو، وہاں جاؤ ان سے بات کرنا، یہ سودا لے آؤ، ہم وہ کام نہیں کریں. اس مطلب کیا؟ ہماری نظروں میں ان کی عزت نہیں. سوال یہ میں آپ سے پوچھوں گا، کیا ہماری نظروں میں اللہ کی عزت ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ جی ہاں ہے. اگر عزت ہے تو اللہ کا ہی فرمان ہے، اور بار بار کہا اللہ نے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے. اللہ نے صرف ایمان کی بات نہیں بولی، کیونکہ بہت لوگ تھے اس زمانے میں، منافقین بھی زبان سے کیا بولتے؟ ہم تو مومن ہیں، ہم رسول کو رسول مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں. اس زمانے کے منافقین نے بھی یہ بات بولی، بٹ کیا انہیں اسلام میں مومن مانا گیا؟ نہیں. تو زبان سے بولنے والے بہت ہوتے ہیں. تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اگر آپ کو قرآن والا مومن بننا ہے، اگر آپ کو قرآن والا مومن بننا ہے تو پھر وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی اچھے عمل بھی کرنا ہوں گے. اگر قرآن کے حساب سے مومن بننا ہے، کیا کرنا ہوگا؟ ایمان کے ساتھ اچھے عمل بھی جی کرنا ہوں گے. اور آپ جانتے ہیں یہی تو مطلب ہے مسلمان بننے کا. مسلم یا مسلمان کسے بولتے ہیں؟ مسلم بنا ہے سلم، سین لام میم، سلم سے مطلب کیا؟ کسی کی بات ماننا، کسی کی بات ماننا. اور مسلمان کہتے ہی اسے ہیں جو اپنا پورا وجود اپنے رب کے حوالے کر دے. اے اللہ تو مجھے جیسے چلانا چاہے گا ویسے چلوں گا، وہ مسلمان ہے. اور جو زبان سے کیا بولے کہ ہاں اللہ جیسے چلائے گا ویسے چلوں گا، لیکن اس کا من کیا بولے؟ تھوڑے بہت تو گناہ بھی ہو جاتے ہیں، تھوڑا بہت تو اونچ نیچ بھی ہو جائے، تھوڑا بہت تو یہ بھی ہو جائے، تو کیا ہم ایسے انسان کو ہاں مسلمان بولیں گے؟ نہیں. مسلمان کہتے ہی اسے ہیں جو پورا کا پورا خود کو حوالے کر دے اپنے مالک کے. جیسے ہوتا ہے نا اونٹ دیکھتے ہیں ہم، اونٹ ہوتا ہے، اب اس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا اپنے مالک کے. اگر اس کا مالک بڑا ہے تب بھی اونٹ چل پڑے گا، چھوٹا مالک ہے، بچہ ہے اور اس کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل ہے تو اونٹ تب بھی چل پڑے گا. یہ ہے مسلمان ہونے کا مطلب. یہ مت سوچئے کہ اللہ نے جو بولا ذرا میری ڈیزائرز، میری خواہش کے خلاف ہے میں نہیں مانوں گا. نہیں، یہ مسلمان نہیں. بعد میں مانوں گا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، عقل میں نہیں آ رہا ہے، انہوں نے بولا. نہیں، مسلمان مطلب اللہ جب بولے، اللہ جیسے بولے، اللہ جتنی بار بولے، اللہ جس طرح بولے، مسلمان اگر ہیں تو اللہ کی مانیں گے، تو اللہ کی مانیں گے. تو سامعین کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا جو مزاج ہو، جو ہماری کوشش، وہ کیا کہ ہمیں اچھے اعمال کرنے ہیں. زبان سے ہمارے دعوے ہیں لیکن ہمیں اچھے اعمال کرنے ہیں. اچھا، اتنی بات واضح ہے. سوال یہ کہ اگر ہم خود کو زبان سے مسلمان کہہ کر ہمارے اعمال بھی اچھے ہو جاتے ہیں، ہم بھلے کام کریں، اچھے کام کریں، تو ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ بھائی وہ کام کروں گا جہاں پر میرا فائدہ ہو، وہاں جاؤں گا جہاں پر کیا ہو، میرے لیے بینیفٹس ہو، میرے لیے فائدے ہوں. اور جس کام میں فائدہ نہیں وہ کام میں کروں گا ہی نہیں. یہ لوگوں کی کیا ہے؟ مینٹلٹی، یہ لوگوں کی سوچ ہے. جس کام میں فائدہ ہوگا وہ کام کروں گا، جس کام میں فائدہ نہیں وہ کام نہیں کروں گا. تو سوال یہ، جب ہم اچھے اعمال کریں گے تو اچھے اعمال سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ دیکھیے فائدے تو بہت زیادہ ہیں، فائدے بہت ہی اچھے اعمال کے. صرف میں 2 باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں، بہت غور سے بات سنیے گا. پہلا فائدہ سورہ کہف آیت نمبر 82 میں ذکر ہے، اللہ کا فرمان ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. سورہ کہف میں ذکر ہے کہ ایک دیوار تھی. کیا تھی؟ ایک دیوار تھی، اور اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا. یہ سورہ کہف کے آیت کے الفاظ ہیں.
وَأَمَّا الْجِدَارُ، رہی بات دیوار کی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، کہ وہ جو دیوار تھی نا، اس دیوار کے نیچے کیا تھا؟ خزانہ تھا، اور وہ خزانہ اس شہر کے 2 یتیم بچوں کا تھا، 2 یتیم بچوں کا تھا، لہذا وہ دیوار گرنے والی تھی. وہ دیوار کیا تھی؟ کیا تھی؟ گرنے والی تھی. اب اگر دیوار گرتی تو کیا ہوتا؟ زمین سے کیا نکلتا؟ کیا نکلتا؟ خزانہ نکلتا. اور وہ خزانہ کس کا تھا؟ 2 یتیم بچوں کا تھا. یہ تو نقصان والی بات تھی، چھوٹے بچے ہیں، لوگ قبضہ کر لیں گے، ارے خزانہ باہر آ گیا، ہاں وہ بھی زمین سے، ہمارے خزانہ ہمارے پوروج کا، لوگ یہ بات بولتے ہیں، ہاں نہیں، تو نقصان تھا بچوں کا. اچھا، اللہ نے ایک بڑی پیاری بات، اللہ نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کے جو والد تھے، ان بچوں کے جو کون تھے؟ فادر، والد تھے، وہ نیک انسان تھے. وہ کیا تھے؟ نیک انسان تھے، بھلے انسان تھے. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، آگے فرمانے آپ کے رب نے چاہا، آپ کے رب نے چاہا کہ جب یہ 2 یتیم چھوٹے بچے جوان ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، تو بڑے ہو کر ہی أَن يَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا، کہ وہ اپنے خزانے کو نکالیں. اللہ کی خواہش کیا تھی؟ جب یہ 2 یتیم بچے بھی چھوٹے ہیں، جب یہ بڑے ہو جائیں، بڑے ہو کر یہ اپنا خزانہ زمین سے نکالیں. بٹ پریشانی کیا ہے؟ وہ دیوار گرنے والی ہے، اور دیوار گرے گی، لوگ کیا جان لیں گے؟ یہاں پر خزانہ تھا. کیا ہے خزانہ؟ اور لوگ اسے کیا کر لیں گے؟ قبضہ کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس دیوار کو ٹھیک کر دیجئے، گرنے مت دیجئے. اس دیوار کو کیا کیجئے؟ ٹھیک کر دیجئے، گرنے مت دیجئے. کیوں؟ اگر دیوار گری خزانہ باہر آئے گا. اور اللہ نے یہ حکم ان کو کیوں دیا؟ آگے وجہ ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والد نیک انسان تھے. جملہ سنی دھیان سے، سنٹینس کیا ہے؟ ان کے والد نیک انسان تھے. کیا مطلب؟ کہ ان کے والد زندہ نہیں ہیں، فادر اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، والد اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. مطلب ایک باپ کے مرنے کے بعد بھی اس باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے بچوں کی حفاظت کی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ والد کیا تھے؟ نیک انسان تھے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے متقی انسان تھے. تو ان کی نیکی، اچھے عمل کا یہ اثر ہے کہ وہ زندہ نہیں، مر چکے ہیں، اللہ کے پاس جا چکے ہیں. ان کی موت کے بعد بھی اللہ نے ان کے نیک ہونے کی برکت سے ان کے بچوں کی خزانے کی حفاظت کی. اس کا الٹا مطلب کیا ہوا؟ اگر وہ انسان نیک نہیں ہوتے تو پھر دیوار بھی ٹھیک نہیں ہوتی، اور اگر دیوار ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر دیوار گر جاتی اور خزانہ باہر آتا، لوگ خزانے کو نکال لیتے. لہذا اچھے کام کا، اچھے عمل کرنے کا پہلا فائدہ کیا ملا؟ کہ اچھا عمل کرنا اتنا ضروری ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اس کی امپورٹنس ہے کہ انسان زندہ ہے تو فائدہ ہے ہی، انسان کے مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کے اچھے عمل کا فائدہ ملتا ہے. ابھی آپ نے سنا امام صاحب کو، انہوں نے 3 باتیں پیش کی تھی کہ 3 ایسے اعمال ہیں کہ ان کا بدلہ انسان کو موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. یہی تو نیکی کی برکت ہے، یہی تو اچھے کام کا فائدہ ہے. اچھا کام کیجئے، زندہ ہیں تب بھی فائدہ ملے گا، اللہ کو پیارے ہوں گے تب بھی کیا ملے گا؟ فائدہ. یہ اچھے کام کا پہلا فائدہ ہے. دوسرا فائدہ جو ہم سب چاہتے ہیں، اور اللہ کرے ہم اس فائدے کو پالیں، آمین یا رب. سورہ مریم آیت نمبر 9 میں اللہ کا فرمان ہے. سورہ مریم آیت نمبر 9 میں اللہ کا فرمان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. جو لوگ کیا لائے؟ ایمان لائے اور انہوں نے کیا کیے؟ اچھے اعمال کیے. اب جو فائدہ ملے گا وہ آگے آ رہا ہے. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ کا وعدہ ہے. کیا اللہ کا؟ اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جو وعدہ کرے، اللہ پرومس کے خلاف نہیں جاتا، اللہ وعدوں کو توڑتا نہیں ہے. اللہ وعدہ ہے جو انسان ایمان لائے اور اچھے عمل کرے کیا فائدہ ملے گا؟ رحمان یعنی اللہ تعالیٰ ایسوں کے لیے اپنی محبت بنا دے گا. دیکھ رہے ہیں فائدہ؟ کہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، فائدہ کیا ملے گا؟ رحمان اللہ تعالیٰ ایسوں سے محبت کرے گا. اور جانتا ہے محبت کیسی ہوگی؟ صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 7485.
حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، آپ محسوس کریے کہ محلے میں یا کسی ایریے میں کوئی بہت پاورفل انسان ہے، کوئی ودایک ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی سٹی کا انچارج ہے، بڑا بڑا ذمہ دار انسان ہے، یا وہ انسان بہت پیسے والا ہے، ٹھیک۔ اب اس مثال کو رکھیے اپنے سامنے اور یہ حدیث سنیے۔ الفاظ کیا ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اور سن لیا ابھی آپ نے، اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے؟ کیسے ملتی ہے؟ اچھے یا برے؟ اچھے یا برے؟ اچھے عمل سے۔ تو حدیث کے الفاظ کیا؟ جب اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کے بعد بندوں سے محبت کر لے، الفاظ نادا جبریل، حضرت جبریل امین کو پکارتا ہے۔ جبریل کون ہے؟ ہاں، فرشتے۔ اور کون سے فرشتے سب سے افضل یا سب سے پاورفل فرشتے کون ہیں؟ جبریل امین۔ اللہ تعالیٰ کو ایک بندے سے محبت ہے، اب اللہ اعلان کر رہا ہے، اے جبریل، بلا رہے ہیں ان کو، آ رہے ہیں جبریل امین۔ کون آ رہے ہیں؟ جبریل امین۔ پھر حکم دیا، اے جبریل انی احب فلانا، میں اس انسان سے محبت کرتا ہوں۔ اے جبریل، اس انسان نے مجھے بڑا خوش کیا، اس نے بہت اچھے اعمال کیے، دن رات مجھے خوش کرنے والے کام کیے، اور مجھے اتنا خوش کیا، اتنا خوش کیا کہ آج میں اس سے راضی ہو گیا، آج میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اے جبریل، کہانی اتنی ختم نہیں ہوئی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ اے جبریل، میں اس انسان سے محبت کرتا ہوں۔ کون انسان؟ جو اللہ کی نہیں مانتا، جو زبان سے کچھ عمل سے کچھ، وہ انسان نہیں۔ کون انسان؟ جس کی زبان اس کے عمل کے مطابق ہے، جو زبان سے بھی اچھی باتیں بولتا ہے اور اس کا عمل بھی کیا ہے؟ اچھا۔ ایسوں کے لیے اللہ آسمان میں اعلان کر رہا ہے، اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، اے جبریل میں فلاں انسان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو، اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ آپ سوچئے، وہی ودھائک انسان، وہی ایم ایل اے، وہی شہر کا بڑا انسان، ذمہ دار انسان، وہ کیا بولے؟ ایک انسان صبح شام میرے دروازے پر کھڑا تھا اور صبح شام مجھے خوش کر رہا تھا، مجھے راضی کر رہا تھا، آج میں اس سے خوش ہوں۔ اگر کوئی بھاری بھرکم باوزن پیسوں والا انسان یہ بات بول دے کہ میں جو ہے فلاں سے کیا کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تو وہ انسان کیسا فیل کرے گا؟ وہ امیر انسان، وہ پہنچا ہوا انسان، ارے وہ ذمہ دار، وہ ایم ایل اے جو ابھی نئے نئے بنے، وہ مجھ سے، انہوں نے میرا ذکر کیا، انہوں نے مجھ سے محبت کا اظہار، ارے اتنی بڑی بات۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنے بندے سے محبت کا اعلان کرتا ہے، جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اور صرف یہ نہیں، اس سے محبت کرو۔ اچھا، اب یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی، پہلے اعلان، جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اچھا کیا حکم ہے؟ تم بھی اسے محبت کرو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، محبت کریں گے۔ اب آگے الفاظ ہیں کہ جبریل امین، کون؟ جبریل امین آسمانوں میں اعلان کر دیں۔ کون؟ جبریل امین آسمانوں میں اعلان کر رہے ہیں، اے آسمان والوں سن لو، اللہ تعالیٰ فلاں انسان سے محبت کرتا ہے۔ اے آسمان والو سنو، اللہ تعالیٰ فلاں انسان سے محبت کرتا ہے، فاحبوہ، تم بھی ایسے انسان سے کیا کرو؟ محبت۔ کیا کرو؟ کون محبت کر رہے ہیں؟ انسان؟ کون؟ فرشتے۔ ارے فرشتے انسانوں سے محبت کریں؟ فرشتے انسانوں سے؟ کون فرشتے؟ جو گناہوں سے پاک ہیں، جو گناہوں سے کیا ہیں؟ سورہ انبیاء میں اللہ فرمانے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جن باتوں کا حکم دے، جو کرنے کو بولے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ سوچیے آپ، فرشتے جو بالکل پاک ہیں، اولیاء صفت فرشتے جو گناہ نہیں کرتے، اللہ کو ناراض نہیں کرتے، اللہ انہیں حکم دے کہ انسانوں سے محبت کرو، چھوٹی بات لگ رہی ہے آپ کو؟ یہ چھوٹی بات ہے؟ جو فرشتے گناہ نہیں کریں، جو گناہوں سے پاک ہیں، ہر بار اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کریں، انہیں حکم ہو کہ انسانوں سے محبت کرنی ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آسمانی مخلوق جن کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، جن کی پاور بے مثال، جن کی طاقت بے مثال، ہمیں نہیں معلوم ان کے جسم کیسے، ہمیں نہیں معلوم، ایسی عظیم مخلوق کو حکم ہو کہ آپ کو فلاں سے محبت کرنی ہے، اور کیوں کرنی ہے؟
یہی مین بات کہ اس نے عمل کیے، اس نے اچھے کام کیے، لہذا اس سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ تو محترم سامعین، محترم بھائیوں، ہمیں یہی بات کہنی ہے آپ سے کہ ہمارا مزاج کیا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کو خوش کرنے والے اعمال کریں، ہم اچھے کام کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ آخری بات ہے انشاءاللہ، اتنا سن لیا آپ نے کہ ہم زبانی مسلمان بھی بنیں، ہم عمل والے مسلمان بھی بنیں۔ پھر سنا آپ نے کہ اچھا عمل کا فائدہ کیا ہوتا ہے، 2 فائدے آپ نے سن لیے۔ اب آخری بات سن لیجیے انشاءاللہ، سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں اللہ کا فرمان ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں اللہ کا فرمان ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کی بات نہیں مانتے، یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کو خوش نہیں کرتے، یہ آیت ان کے لیے ہیں جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، یا یہ آیت ان کے لیے ہیں کہ جن کا عمل اچھا نہیں ہے۔ تو آیت سننے والی ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں اللہ کا فرمان ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو انسان، ومن اور جو انسان، اعرض منہ پھیر لے، جو انسان منہ پھیر لے، اعراض کرے، اگنور مار دے، سمپل ورڈز میں، ومن اعرض، جو اعراض کرے، جو اگنور کرے، منہ پھیر لے، کس چیز سے منہ پھیر لے؟ عن ذکری، مجھے یاد کرنے سے۔ اللہ کا فرمان ہے، میں نہیں بول رہا، ومن اعرض، اللہ فرما رہے جو انسان منہ پھیر لے، جو انسان اگنور کرے، جو انسان اعراض کرے اللہ کو یاد کرنے سے، جبکہ وہ اللہ کو یاد کر سکتا ہے، وہ اچھا عمل کر سکتا ہے، تب بھی منہ پھیر لے، کس چیز سے؟ کس چیز سے؟ اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کی عبادت سے۔ تو انجام سنیے، آگے الفاظ ہیں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، زندہ تو رہے گا، زندہ رہے گا وہ، لیکن اس کے لیے زندگی مشکل بن جائے گی۔ زندہ رہے گا وہ، موت نہیں آ رہی، زندہ جب تک موت کا ٹائم نہیں ہے موت نہیں آئے گی، زندہ رہے گا انسان۔ کون انسان؟ جو اللہ کو یاد کرنے سے منہ پھیرے، اللہ کو یاد نہ کرے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، ایسی زندگی ملے گی جو زندگی مشکلات سے، پریشانیوں سے، پرابلم سے اور دشواریوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ آج یہ پریشانی حل ہوئی، کل وہ آ گئی، آج یہ مسئلہ حل ہوا، کل وہ پیدا ہو گیا، کل فلاں اللہ کو پیارے ہوئے، آج یہ چیز، ابھی کام ٹھیک ہوا تھا، اب بچہ بیمار ہو گیا، ابھی یہ پریشانی، پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ اور آج ہم اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی ایسی ہے، ایک مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے، دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا حل نہیں ہوا، تیسرا، اب یہ پریشانی، پھر وہ، پھر یہ، پھر یہ۔ تو یہ اللہ کی چیتاونی ہے، اللہ نے دھمکی دی ہے کہ جو انسان بھی میرے ذکر سے اور مجھے یاد کرنے سے منہ موڑے گا، انجام کیا ملے گا؟ اس کی زندگی مشکل بنا دوں گا۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، آگے بات بھی ہے، زندگی کیا ہو جائے گی؟ مشکل۔ اور دوسری بات اور ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ایسے انسان کو ہم قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ، ایسے انسان کو ہم جمع کریں گے، اٹھائیں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ کیسے؟ اعمیٰ، نابینا ہے وہ، بلائنڈ، دیکھ نہیں پا رہے وہ دیکھ نہیں پا رہے۔ اب سوال ذہن میں تو آ رہا ہے نا کہ دنیا میں تو آنکھیں تھیں، دنیا میں کیا تھیں؟ آنکھیں تھیں، اور اب آنکھیں نہیں ہیں، تو وہ اللہ سے بات بولے گا، قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، اگلی آیت میں، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں پیدا کیا؟ وقت کنتو اعمیٰ وقت کنتو بصیرا، اور میں تو دیکھ رہا تھا نا، میرے پاس دنیا میں نگاہیں تھیں، میں دنیا میں دیکھتا تھا کہ اچھا یہ ہو رہا ہے، تو آج میں اندھا کیوں ہوں؟ آج تو نے مجھے اندھا کیوں پیدا کیا؟ سوال ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کذالک، اسی طرح ہوگا تمہارے ساتھ، تمہارے ساتھ اسی طرح ہوگا۔ کیوں تمہارے آگے الفاظ، اتت کا آیاتنا، تمہارے سامنے ہماری نشانیاں آئیں، تمہارے سامنے ہماری آیتیں آئیں، تمہارے سامنے اللہ کا فرمان آیا، حدیثیں آئیں، سمجھانے والے آئے، بتانے والے آئے، انہوں نے آیتیں پیش کی، حدیثیں، جو سب کچھ ہوا، فنسیتہا، لیکن تو بھول گیا، تو ایسی اندھا پیدا ہوگا۔ کیوں؟ تمہارے سامنے آیتیں آئیں، فنسیتہا، اور تو اسے بھول گیا۔
تو کیا ہوگا؟ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تمہیں بھی کیا ہوگا؟ بھلا دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ڈرنے والی بات ہے، ڈرنے والی بات ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کا عمل اچھا نہیں ہے، جن کے کام اللہ کو راضی کرنے والے نہیں ہیں۔ اور مجھے معاف فرمائیے، مجھے یہ بات کہنے دیجئے، مجھے یہ بات آپ کہنے دیں کہ آج کے مسلمان میں اور ایک غیر مسلم میں مجھے سوائے کلمہ طیبہ کے کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ مجھے معاف فرمائیے، ہم میں اور غیر مسلم میں کیا ڈیفرنس ہے، کیا فرق ہے؟ ہم زبان سے بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ بات یہ نہیں بولتے، بس یہ فرق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی چوری وہ بھی کرتے ہیں اور چوری مسلمان بھی کر رہے ہیں، گالی یہ بھی بک رہے ہیں مسلمان، گالیاں وہاں بھی ہیں، ابیوزو لینگویج ان کی بھی ہے، سیم حال ان کا بھی ہے، نشے کے، ڈرگس کے اور سگریٹ کے، بیڑی کے، گناہوں کے، آنکھوں کو اپنی آزاد چھوڑ دیا ہے، زنا کے، ہر گناہ کے، ہر بدکاری کے مسلمان کیا ہیں آج؟ کیا ہیں آج؟ عادی ہیں۔ تو مجھے بتائیں کیسے مسلمان بولے ہم انہیں؟ مجھے معاف کیجئے، میں نہیں بول رہا ہوں مسلمان نہیں ہے، میں کیا بول رہا ہوں؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ بس فرق کیا ہے؟ ہم بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ اور وہ یہ بات نہیں بولتے، اور ان کے سارے اعمال کیا ہیں؟ ہمارے سارے اعمال ان کے جیسے ہیں۔ تو میرے بھائی سوچنے والی بات ہے، ڈرنے والی بات ہے۔ ابھی سن لی ہم نے آج کہ جو انسان اس کا عمل اچھا نہیں ہو اور وہ اللہ کو یاد نہ کرے، اللہ کو ناخوش کرے، تو دو انجام سنے ہم نے۔ پہلا انجام کیا تھا؟ پہلا انجام کیا تھا؟ بھول گئے آپ لوگ؟ زندگی کیا ہوگی؟ مشکل بن جائے گی۔ اور دوسرا انجام کیا ہوگا؟ قیامت کے ایسا انسان اندھا اٹھایا جائے۔ ڈرنے والی باتیں ہم دعا کریں گے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو ایسے اعمال کی توفیق دے جن سے تو راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ جو بھی ہم نے چھوٹے بڑے آگے پیچھے جتنے بھی اللہ ہم نے گناہ کیے میرے مالک، تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس وقت مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، مظلوم ہیں، بدحال ہیں، اللہ تو سارے جہاں کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ تو ہر جگہ کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ میرے مالک جب تک ہم زندہ ہیں تو ہمیں توحید پر اور ایمان پر باقی رکھ۔ اور اے اللہ جب موت ہمارے سامنے آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔